غزوہ احد اندر میرے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو یہ منظر ویکھیا صحابہ نو درے تے کھڑا کر دیتا اور کیا کہ اگر فاتح بھی بن جائیے، اللہ فتح بھی دے دے تے اس درے نو نہیں چھوڑنا۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما کے صحابہ مار کے دے اندر لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح دا ایک ماحول بن گیا، ایک موقع بنیا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہوئے، سر مبارک دے اندر پیشانی تے زخم آ گئے، میرے پیغمبر دی پیشانی چو لہو نکلیا، منہ مبارک چو لہو نکلیا، اور ادھروں افواਹਾਂ پھیل گئیاں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نے، شہید کر دیتا گیا ہے۔ جدوں اے پیغام، اے آواز، اے صدا لوگاں دیاں کناں تک پہنچ دیئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دل برداشتہ ہوئے، اور اس دل برداشتہ ہون دی وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے صحابہ تلواراں سٹ دیتیاں کہ جدوں نبی پاک زندہ نہیں رہے تے سانوں بھی زندہ رہن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اینو کہندے نے محبت رسول، میرے نبی نو، میرے آقا نو صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے ویکھیا نہیں، افواਹਾਂ پھیل گئیاں، رولے پے گئے، حتیٰ کہ عورتاں انہاں تک بھی یہ پیغام پہنچیا، انہاں تک بھی یہ صدا پہنچی۔ ایک عورت اپنے گھر چوں نکلی تے کہن لگی اگر نبی پاک زندہ نہیں رہے تے سانوں بھی زندہ رہن دی ضرورت کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے نبی دی یہ صحابیہ میدان احد دا رخ کیتا، احد دے میدان دی طرف آ رہی ہے، اور پریشان قدم ڈک مگا رہے نے۔ تو میری سرکار نو ویکھن نو بے تاب، بے چین، بے قرار ہے۔ رستے دے اندر ایک ملن والا ملیا، ماں جی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں میدان احد دی طرف جا رہی ہاں۔ فرمایا پتہ چلیا جے کہ تہاڈا باپ شہید ہو گیا؟ کہندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے باپ دی گل نہ کر، میرے باپ دی اطلاع نہ دے، مینوں اے دس فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ دے باپ دا کی حال ہے؟ میرے بھائیو، چونکہ خبر پھیلی ہوئی سی، اطلاعاں اڑ چکیاں، افواਹਾਂ پھیل چکیاں، تو میرے پیغمبر دی اس پیاری صحابیہ نو پھر خبر مل دی ہے، میری سرکار میرے پیارے نبی دے ایک صحابی نو ملیاں، انہیں پوچھیا کدھر جا رہے جے؟ فرمایا میں میدان احد دی طرف جا رہی ہاں۔ فرمایا پتہ چلیا جے کہ تہاڈا خامد شہید ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے خامد دی چھوڑو، میرے شوہر دی چھوڑو، مینوں دسو ایسا حفصہ دے شوہر دا کی حال ہے؟ یہ سوال کیتا، جواب آیا اوہی جو خبر پھیلی ہے۔ اگے بڑھیاں، پتہ لگیا ماں جی تہاڈا بیٹا شہید ہو گیا، تہاڈا بھائی شہید ہو گیا، خامد دی اطلاع ملی، پریشانیاں نہیں، نبی پاک دا پوچھیا گیا، خامد تو بعد، باپ تو بعد
خامت دی خبر ملی، بیٹے دی خبر ملی، بھائی دی خبر ملی، انہاں ساریاں خبراں تو بعد اکو سوال کر رہی ہے کہ مینوں دسو تے صحیح مکی مدنی سرکار دا کی حال ہے، سونے نبی دا کی حال ہے۔ تو میرے بھائیو، جدوں اس عورت نو پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی زندہ نے، حیات نے، میرے پیغمبر موجود نے احد اندر، تے فرمایا جلدی کرو مکی مدنی سرکار دا دیدار کروا دیو۔ ایک دفعہ سارے درود پڑھو صلی اللہ۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے بارے پوچھیا کہ مینوں دسیا جائے حبیب خدا دے بارے، احمد مجتبی دے بارے، والی بطحا دے بارے، بدر الدجا دے بارے، ساقی کوثر دے بارے، سات محشر دے بارے، مینوں اپنے ویر دیاں گلاں نہ دسو، مینوں سیما تے ویر دا دسو او دا کی حال ہے، مینوں دسیا جائے میرے باپ دا تذکرہ، میرے باپ دی شہادت دی گل نہ کرو، بلکہ مینوں دسیا جائے حضرت فاطمہ تے باپا دا کی حال ہے، مینوں خبراں مل جان۔ آ میرے اپیرا اطلاعات ملتے ہیں پتہ چلیا کہ حبیب خدا زندہ، آمینہ تے لال علیہ السلام زندہ، انہیں فوراً آکھیا دیدار کرن نو دل کردا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال اشارہ کیتا گیا، آکھیا ماں جی او کون ہے؟ سامنے انج کر کے نا اشارہ کیتا صحابی نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وال کے او ویکھو کون نے، تے جنہاں وال اشارہ کیتا گیا او کون ہے؟ جناب محمد۔ ٹھنڈ نہیں پئی، ذرا سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لائٹ گئی ہے، اللہ کرے تہاڈی لائٹ برقرار رہے، اللہ تہاڈی لائٹ نو سلامت رکھے، صحت والی۔ حاجی شفیق صاحب اللہ صحت والی زندگی دے، اے لائٹ بڑی ضروری ہے، اللہ ایمان نال شان نال زندہ رکھے۔ عزیزان ایمان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے وال ویکھیا تے ویندیاں نال جواب آیا، ویندیاں نال زبان حال تو بول دیے، آندی کل مصیبت بعدک جلال۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ مبارک ویکھیا، کہندی سونیا میں تیرے وال ویکھ لیا، میں تیرا دیدار کر لیا، میں تیری دید کر لئیے، تے سونیا میری عید ہو گئی، میں تینوں ویکھیا تے مینوں بھائیاں دا غم یاد نہ رہا، مینوں سوہر دا غم یاد نہ رہا، مینوں بیٹے دا غم نہ رہا، مینوں خامت دیاں گلاں تے باپ دیاں باتاں تے شہادتاں یاد نہ رہیاں۔ آ میرے آپیرا کہن والا بڑی پیاری گل کردا، آندا جدوں جا کے ویکھیا محبوب تائیں بول آکھ دی میں قربان زندہ، جدوں جا کے ویکھیا محبوب تائیں بول آکھ دی میں قربان زندہ، سونا پیر سلامتی نال ڈٹھا۔ آ میرے آپیرا لفظاں تے غور کرنا، اور سونا پیر سلامتی نال ڈٹھا تے میرے واسطے کل جہان زندہ۔ عورت دیاں ویسے بھی نا ایک ادامہ ہوندیاں نے، عورت ماں دی شکل اندر ہوئے، بہن دی شکل اندر ہوئے، بیوی دی شکل اندر ہوئے، عورت جس رنگ وچ بھی ہوئے انہوں رب نے کچھ خوبیاں تو نوازیا ہے۔ ماں کہندی ہے پتر تو زندہ تے سارا جہان زندہ، بیوی کہندی ہے سرکار سرتاج ساڈیاں بہاراں ہی تواڈے نال نے، اور بیوی کہندی ہے فرما بردار، بیوی فرما بردار کہندی ہے کہ جے تسی ہو تے سارا جاگی ہے، جے تسی نہیں تے نیرا ہی نیرا ہے۔ میرے بھائیو ایویں کہندی ہے بہن کہ ویر اگر تو ہے تے میرے واسطے سب کچھ ہے وے، اگر ویر نہیں تے میرے واسطے کچھ بھی نہیں۔ ایویں بیٹا بیٹے نو ویندی ہے تے کہندی ہے پترا میں تیرے وال ویکھیا تے مینوں انج لگدا رونقاں ہی آ گئیاں نے، صرف ماں ہی ہے کہ جڑی کہندی ہے باپ کہندا کی لے کے آیا، بھائی کہندا کی لے کے آیا، کیویں کیویں آیا،
صرف ماں ہی ہے جڑی کہندی ہے پترا خیریت سلامتی نال آ گیا. اللہ جنہ جنہ دیاں ماواں تیرے کول آ چکیاں نے جنت عطا فرما دے. اللہ انہاں دی بخشش تے مغفرت فرما دے. جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ ایمان والی زندگی دے دے. جدوں جا کے ویکھیا محبوب تائیں بول آکھ دی میں قربان زندہ. سوہنا پیر سلامتی نال ڈٹھا میرے واسطے کل جہان زندہ. بیڑے کپر نو رب برباد کرسی، بیڑے کپر نو رب برباد کرسی. میرا ویکھ کے ہویا ایمان زندہ. بیڑے کپر نو رب برباد کرسی تے میرا ویکھ کے ہویا ایمان زندہ. آندی مرا جیوانگی دین محمدی تے، مرا جیوانگی دین محمدی تے، جب تک رہی وجود وچ جان زندہ. سارا مال اولاد قربان کرساں، سارا مال اولاد قربان کرساں. رکھاں جگ وچ قرآن زندہ. نہیں ریا غم سوہر پرا تے پتراں دا، نہیں ریا غم سوہر پرا تے پتراں دا. نظر آ گیا نبی سلطان زندہ. اس واسطے گل سمجھ جاؤ کہ انہیں میرے مصطفیٰ ول ویکھیا تے کہندی ہے کل مصیبت بعدا کا جلالن. سونیا تانوں ویکھ لیا تے غم ریا ہی کوئی نہیں. میں جدوں تانوں ویکھیا تہاڈا چہرہ نظر آ گیا تے سارے دے سارے غم بھل گئے نے. یہ کون ہے؟ عورت ذات ہے جنہیں کسے رشتے نو نبی تو ود سمجھیا. اج اسی کون ہونے آ کہ فلانے دی گل فلاں بڑا فلاں اس طرح. اور میرے بھائیو مکی مدنی سرکار دے مقابلے دے اندر سب تھلے نے، میرا مصطفیٰ سب تو اوپر ہے. اللہ مکی مدنی سرکار دا غلام بنا دے. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام آیا. مدینہ پاک دیاں گلیاں بازاراں تے اندر چکر لگا رہے ہیں. مدینے تے بازار تے مدینے دیاں گلیاں تے اندر صدا لگا رہے ہیں. کہندا حیا علی الجہاد دیاں آوازاں، ان پہ رو فی سبیل اللہ دیاں صداواں. آؤ اللہ دے رستے دے اندر، آؤ جہاد واسطے، آؤ میدان احد واسطے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آکھیا میں جا رہا احد دے میدان وال. آ جاؤ میرے صحابہ. آ میرے عقیرہ انہاں تے اندر ایک صحابی ہے، انہاں تے اندر میرے پیغمبر دا غلام ہے، انہاں تے اندر میرے آقا دا جانثار ہے، انہاں دا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی. اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی ساتھی ہوئی ہے. آ میرے آتیرہ تینوں اج تو تے میں سہاگ رات کہنے آؤ. اج ساتھی دی پہلی رات ہے، اج ساتھی دی سہاگ رات ہے. اپنے گھر تے اندر آرام کر رہے آؤ، اپنی بیوی نال گفتگو کر دے آؤ. آ میرے آتیرہ محبت بھریاں باتاں کر دے آؤ. ادھروں آواز کرنا تے اندر آئیے تے میرا دل کر دے میں قرآن تے لفظاں تے حرفاں تے آیت نال عرض کر دے آؤ. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیغام تے آواز کرنا تے نال ٹکرائیے. میرے پیغمبر تے صحابی دا میسج جدوں اے دے حنظلہ تے کرنا تک پہنچے آؤ. اور میرے بھائیوں گھر دے اندر آرام کرنا پسند نہیں کیتا. جلتی نال اٹھے نے اپنی تلوار پکڑی زیرہ پہنی تے بیوی نے ویکھے آؤ کہ اچانک کدھر جا رہے نے. آ میرے آقیرہ آواز دیتی ہے آکھے حنظلہ ٹھہر جاؤ، حنظلہ رک جاؤ، حنظلہ ٹھہر جاؤ. حضرت حنظلہ آکھے میں رکنا کوئی نہ او دی پجا سمعنا و اطعنا. اج اسی بھی آواز سننے حدیث سننے
تے سنن تو بات کہنے جی ہمارے بزرگوں نے یوں کہا، ہماری فلاں سرکار نے یوں کہا، کدی سمجھ نہیں آئی کہ سرکار دا کلمہ پڑھ کے کیویں تیرا دل کردا ہے کہ میں فلانے امام دی مننا، فلانے بزرگ تے فلانے پیر دی مننا۔ انج نہ کریا کر، پیڑاں تاں مکن گیاں جے بدرے منیر دیاں مننے گا تے۔ اللہ سانو سرکار مدینہ دا تابعدار بنا۔ تو حضرات، میرے پیغمبر کا صحابی حضرت حنظلہ، جب میرے آقا کا پیغام ملا، بیوی نے آواز دی، کہا حنظلہ ٹھہر جاؤ، حنظلہ رک جاؤ، حنظلہ ٹھہر جاؤ۔ میرے پیغمبر کی صحابیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ پر غسل واجب ہے اور غسل کیجئے، غسل کے بعد چلے جانا۔ جب یہ پیغام سنا، حضرت حنظلہ نے کہا کہ غسل تو کر لوں، لیکن سن لو، ہو سکتا ہے کہ غسل کرتے کرتے نبی کے حکم کو ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ نبی کائنات کے صحابی نے جب یہ جواب دیا، میرے پیغمبر کا صحابی، میرے آقا کا غلام اپنے گھر سے نکلا اور غسل کرنے کے بغیر نکلا۔ غسل واجب تھا، نہ کیا۔ وجہ کیا ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ملا اور چل دیے، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے گھر سے نکلے، تلوار کو لیا، میدان احد کا رخ کیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ میرا پیغام، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے نبی تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ آقا غسل فرض تھا، غسل کرنا تھا، یہ میسج پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا کہ حنظلہ، اگر تم شہید ہو گئے تو کل قیامت کا دن ہوگا کہ میں ایک شہید کی بیوی کہلاؤں گی، شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تجھے موت عطا کرے تو شہادت کی عطا کرے۔ یہ تھا پیار نبی سے، یہ تھی محبت پیغمبر سے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے، میدان احد میں پہنچے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب شہادت ہوئی، توجہ کرنا ان الفاظ پر، میرے پیغمبر کا صحابی اپنی جان کو لٹا رہا ہے۔ میرے پیغمبر کا صحابی اپنے گھر کو چھوڑ کر میدان احد کا رخ کر رہا ہے، میدان احد کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے گھر کی پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اور اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ آج شادی کی پہلی رات ہے، بیوی نے کہا رک جاؤ، رکنا گوارا نہ کیا، بلکہ میرے پیغمبر کی صحابیہ نے کہا حنظلہ جاؤ، جس نبی کے غلام تم ہو اسی نبی کی غلام میں بھی ہوں۔ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا اسی نبی کا کلمہ میں نے پڑھا۔ حضرت حنظلہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کو جب تلاش کیا گیا، شہداء کے لاشیں اٹھائے گئے، اور ان لاشوں میں سے ایک لاشا وہ بھی تھا جس کے بارے میں یہ پیغام ملا۔ میرے پیغمبر سے کہا گیا، میرے آقا کو میسج دے دیا گیا کہ اللہ کے رسول حنظلہ کو غسل کروا دیجئے گا۔ حنظلہ پہ غسل واجب تھا۔ میرے پیغمبر نے کہا علی تلاش کرو، صحابہ سے کہا زبیر تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا، ان لاشوں میں سے حنظلہ کا لاشا نہ ملا، الگ پڑا ہوا نظر آیا۔ میرے پیغمبر کائنات کے امام نے کہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حنظلہ کے لاشے کو غسل دینا ہے۔ کہا اللہ کے رسول
ضرورت نہیں لگتی۔ کہا کیوں؟ کہا آقا اس کے بالوں میں سے پانی کے قطرے زمین پر ٹپک رہے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہوئے اور حنظلہ کو پیار سے اپنی گود میں سر مبارک رکھا، اپنی پاک اور پکیزہ پاک گود میں جب سر کو رکھ دیا تو میرے پیغمبر نے کہا کہ حنظلہ تیری عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ نے تجھے غسیل الملائکہ بنا دیا ہے۔ اور جاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیغمبر تک کوئی ایک صحابی، کسی ایک نبی کا غلام دکھاؤ کہ جس کو آسمانوں کے فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ صرف ایک ہی تھا، ایک ہی تھا، ایک ہی نکلا۔ اور اس بات سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر کے صحابی نے نبی کی بات کو مانا، نبی کے حکم کو تسلیم کیا، رب نے اعزاز دیا۔ میرے اللہ نے کہا جو میرے پیغمبر کا تابعدار ہوگا اسے اعزاز یہی ملے گا کہ غسل واجب ہوگا تو آسمانوں سے فرشتے آئیں گے اور غسل دے کے پلٹ جائیں گے، غسل دے کے لوٹ جائیں گے۔ میرے پیغمبر نے کہا غسیل الملائکہ، اور ساتھ ہی کہا کہ جاؤ حنظلہ کی بیوی کو مبارک دے کے آؤ اور یہ کہہ دو کہ حنظلہ کی عورت سے کہہ دو، بیوی سے کہہ دو، زوجہ سے کہہ دو، حرمہ سے کہہ دو کہ اللہ نے تیرے خامد کو اتنا اعزاز دیا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے آئے ہیں، کوثر و تسنیم کے پانی سے وہ غسل دے کے واپس پلٹ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا شہید جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور شہید ہے، نام اس کا حضرت مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ جس نے میرے پیغمبر کا دامن پکڑ لیا، میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، میرے پیغمبر کے ہاتھ پر کلمے کو پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب دائرہ اسلام میں آتے ہیں، یہ حضرت مصعب بن عمیر کون ہے؟ یہ مکے کا نوجوان اور یہ بہت بڑے خاندان کا نوجوان۔ جب میرے پیغمبر اس کو دیکھتے، اس کی ماں کو اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ مصعب بن عمیر حسین بھی تھا، جمیل بھی تھا، یہ کڑیل جوان بھی تھا، دراز قد اور حسن و جمال اور ثواب کے اعتبار سے بہت نامی گرامی یہ نوجوان تھا، اور ماں اس کے لیے سپیشل اہتمام کیا کرتی تھی، خوشبو کا، لباس کا۔ اور ماں صرف یہی اہتمام نہیں کرتی تھی، یہی مصعب بن عمیر، ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسا نوجوان تھا کہ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے سے پہلے جیسے تم کہتے ہو یہ برانڈ کا کپڑا پہنتا ہے، اس کا جوتا برانڈ کا جوتا ہے، اس کے معاملات برانڈڈ ہیں، برانڈڈ۔ وجہ کیا ہے؟ کنبہ بہت بڑا، خاندان بہت بڑا، اس کا باپ امیر ہے، یہ امیر زادہ۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر کے جوتے یمن سے آیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر یمن سے جوتا تیار ہو کے پہنچتا مکہ مکرمہ میں، تو ایسے مصعب بن عمیر نے جب کلمہ پڑھا، اس کی ماں 200 درہم کے جوڑے خرید کے دیتی، اور پورے مکہ میں جس کے بارے نبی کائنات نے کہا، جس کے بارے میں رہبر کامل نے کہا، جس کے بارے میں امام اعظم نے کہا، قائد اعظم نے کہا، رہبر اعظم نے کہا، جناب محمد الرسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے کہا
کہ مکہ کے نوجوانوں میں، مکہ کے سارے نوجوانوں میں سے میں نے مصعب بن عمیر کا لباس عمدہ دیکھا ہے، میں نے عطر عمدہ دیکھا ہے۔ میں نے مکے کے نوجوانوں میں حضرت مصعب بن عمیر جیسا شوقین کوئی نوجوان نہیں دیکھا، جس کا لباس بھی اعلیٰ ہو، جس کی خوشبو بھی اعلیٰ ہو، جو چلنے پھرنے کے اعتبار سے بہت عمدہ ہو، اور اس کے بال جو سر کے گنگرالے بال ہیں ان کو میں نے دیکھا، یہ بھی بہت عمدہ تو اعلیٰ ہیں۔ اور یہ مصعب بن عمیر جب مکہ کی گلیوں میں جاتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ان گلیوں سے مصعب بن عمیر گزر گیا ہے، ان گلیوں سے۔ اور میرے نبی کے ساتھ مصابحت تھی، جب احد کے میدان میں شہید ہوا تو خبر پھیل گئی کہ مصعب بن عمیر کو دیکھنے والوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اتنا حسین تھا۔ اور میرے پیغمبر کے مصابحت کے ساتھ ملتا جلتا یہ نوجوان کھرڑے والا کے روشن ضمیروں، جب سرور کائنات کو اس نوجوان کے لباس، اس کی وضاحت، اس کا عطر، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بہت پسند آیا، اس طرح سمجھ لو عرش والے نے کہا ہوگا کہ محبوب جو تیری نظروں کو پسند آ گیا وہ تیرا غلام ہو جائے گا، میں تیرا غلام بنا دوں گا، تیری پسند تیرے پاس آ جائے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر جب مکہ میں نکلتے، مکہ کی نوجوان لڑکیاں اپنے دروازوں پہ کھڑی ہو جاتی کہ ادھر سے مصعب بن عمیر گزرے گا، یہ راستہ مصعب بن عمیر اختیار کرے گا۔ اتنا پیارا، اتنا شہزادہ، اتنا حسین، اتنا پیارا یہ نوجوان تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے جب کلمہ پڑھا دار ارقم میں جاتے ہوئے نوجوانوں نے، دوستوں نے ہمیشہ یہ اظہار کیا، ہمیشہ سمجھا کہ ہماری مجلس ہو اور مصعب بن عمیر ہمارے درمیان بیٹھا ہو۔ دوستوں کا یہ رویہ ہوتا تھا، انتظار کرتے مصعب بن عمیر آ جائے، ہمارے درمیان بیٹھ جائے۔ میرے پیغمبر، میرے آقا کا کلمہ پڑھا، ماں نے بلایا، اور سب سے زیادہ جس کا اس نے احترام کیا وہ دنیا میں صرف ماں ہی تھی۔ ماں کا احترام، اور دل میں ڈر کسی کا نہ ہوا کرتا تھا، صرف ماں سے ڈرتے تھے۔ اور ماں جب غصے ہوتی تو مصعب بن عمیر بولتے بھی نہ تھے، خاموش رہتے کہ میری ماں ہے، میری ماں مجھے بہت لاڈ دیتی ہے۔ نوجوانوں، ہوٹلنگ کرتے ہو، ویٹر کو 50 روپے 100 روپیہ دیتے ہو، کیا وجہ؟ اس نے آپ کو کمپنی دی، آپ کو پروٹوکول دیا۔ یہ جو بے لوث آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں، یہ جو آپ کی خدمات بے لوث کرتے ہیں، اس میں ایک تیری ماں ہے اور دوسرا باپ ہے۔ کبھی تو نے بھی سوچا کہ میں اپنے ماں باپ کو پروٹوکول دے دوں؟ اغیار کو دیتے ہو، ماں باپ کو کیوں نہیں دیتے؟ کہا مصعب، جی اماں کلمہ پڑھ لیا ہے، جی ہاں میں نے پڑھ لیا۔ فرمایا چھوڑ دو، یہ راستہ ٹھیک نہیں۔ کہا ماں یہ کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک سمجھ کے پڑھا ہے، یہ کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک جان کے پڑھا ہے، یہ دامان مصطفیٰ کو پکڑا ہے، ٹھیک جان کے پکڑا ہے، اور میں اس پہ پختہ عزم سے جڑ گیا ہوں۔ تو میری سرکار کے اس غلام کا جواب آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ماں نے ہاتھ اٹھایا اور منہ پہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ کو بلند کیا۔ عزیزوں نے کہا کہ ابھی مارو نہ، ابتدا ہے، ہو سکتا ہے یہ لاڈوں سے پلا ہوا واپس پلٹ آئے، لوٹ آئے، نہ مارو۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، کرسی منگواؤ۔ کرسی منگوا لی، کرسی پہ بٹھا دیا اور رسی منگوا لی۔ کہا جلدی کرو، میرے بیٹے کو ان رسیوں سے جکڑ دو،
باندھ دو۔ حضرت مصعب بن عمیر کو باندھ دیا گیا تو مصعب بن عمیر زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ماں نے کہا باز نہیں آتے ہو؟ کہا نہیں اماں، یہ تو لذت ہی ایسی ہے کہ باز آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے، گھر سے نکلو، آج کے بعد میں تیری ماں نہیں اور تو میرا جگر پارا نہیں، آج کے بعد جاؤ، آپ کا اور میرا رشتہ تعلق نہیں رہے گا۔ گھر سے نکلے، اپنی کمر کو پیچھے کی طرف کیا، واپس پلٹ کے آ گئے۔ ماں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے کے دل میں خیال آیا ہو کہ واپس لوٹ جاتا ہوں، واپس پلٹ جاتا ہوں۔ ماں کے پاس آیا، ماں سے کہا امی ایک سوال ہے، ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے۔ کہا بیٹا کیا ہے بتلاؤ، میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ماں میرا دل چاہتا ہے پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ، پڑھ لو ماں۔ ماں نے کہا بیٹا ہر کام ہر بات آپ کی مان سکتی ہوں لیکن میں کلمہ پڑھ سکتی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے ماں۔ گھر سے نکلے، آنکھوں میں آنسو لے کے نکلے۔ گھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، ماں باپ کی محبتوں کو شفقتوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ماں کی ممتا بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب ماں کی ممتا کو دیکھا گیا، ماں نے کہا مصعب جی امی۔ کہا رک جاؤ، رک جائیے، ٹھہر جاؤ۔ بیٹا رکتا ہے۔ کہا شاید ماں کا دل نرم ہو گیا ہے۔ واپس پلٹ کے دیکھا، ماں کے گلے میں لگے۔ جب لپکتے ہیں ماں کے گلے پہ، محبت بڑا انداز اپناتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کہا بیٹا نہیں باز آؤ گے؟ کہا نہیں ماں، یہ باز آنے والا عمل نہیں، تم جو چاہے سو کرتی جاؤ۔ کہا بیٹا یہ کپڑے اتار کے چلے جاؤ، یہ بیٹے آپ کی کمائی کے کپڑے نہیں، یہ ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، واپس دے جاؤ۔ جب بیٹے سے کپڑے مانگے گئے تو نبی کے غلام نے کہا ماں کپڑے دے دیتا ہوں لیکن ماں ہو سطر ڈھانپنے کے لیے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ ماں نے بوریے کو اٹھایا، ٹاٹ کو اٹھایا اور اسی وقت دے دیا، اور عرب کی گرمی میں کہا بیٹا یہ لو، اس سے سطر ڈھانپ لو، یہ اوپر لے لو، لیکن کپڑے اتار دو۔ 200 درہم کے جوڑے پہننے والا یہ نوجوان، یمن سے لا کر جوتے پہننے والا یہ نوجوان اپنے گھر سے نکلا، میرے پیغمبر سے ملا۔ میرے آقا نے کہا جاؤ مدینہ پاک میں چلے جاؤ۔ حبشہ میں گئے، مدینہ میں گئے، آخر احد کا معرکہ آتا ہے۔ احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں۔ جب شہید ہوئے، میرے پیغمبر نے کہا یہ وہ نوجوان ہے جو 200 درہم کے جوڑے پہنتا تھا، آج یہ وہ ہے کہ کپڑے پہ ٹاکیوں کی بجائے چمڑے کے پابند لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ بٹن کی بجائے کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو سیا ہوا ہے اور سلائی کیا ہوا ہے، بٹنوں کی بجائے کانٹے لگائے ہوئے۔ میرے پیغمبر نے کہا اس کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، اور ساتھ کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر پہ جو چادر ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میری سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا مصعب بن عمیر تو وہ ہے جس نے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، اور 40 سال کا یہ نوجوان جام شہادت نوش کرتا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے اسی مصعب بن عمیر کے بارے میں کہا تھا، اسی مصعب بن عمیر کے بارے میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جدو بہن ہمسیرہ 2 چادریں لے کے آتی ہے کفن کے لیے، تو میرے پیغمبر نے کہا ایک میرے چچا کو دے دو،
ایک مصعب بن عمیر کو دے دو۔ حضرت مصعب بن عمیر کے جو پاؤں تھے گھاس کے پتے ڈال کر، اذخر کے پتے ڈال کر حضرت مصعب بن عمیر کو دفنا دیا گیا، اور حضرت حمزہ اور مصعب بن عمیر کو ایک ہی قبر میں اتار دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھے شہدائے احد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔